انوار رمضان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے ناظرین. بات ہو رہی ہے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کی. علامہ کامران عابدی صاحب موجود ہیں، مفتی محمد شمیم صاحب موجود ہیں. اب ہم نے بات تو کر لی زکوٰۃ کیا ہے، صدقات کیا ہیں، عطیات کیا ہیں. اچھا وہ سوال ہم نے کیا تھا کہ وہ جو اسکول ہیں، کچھ ادارے ایسے ہیں جو فیس کے ساتھ لازم و ملزوم کر دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ عطیات دیں گے، جسے ڈونیشن شاید اس کو کہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ فوائد آپ کے بچوں کو ملیں گے. تو یہ ذرا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیے کہ یہ مسٹ ہو سکتے ہیں عطیات. دیکھیے یہ اس انداز سے لینا عطیہ تو نہیں کہلائے گا، ٹھیک کیونکہ یہ تو زبردستی ہو گئی. ٹھیک. عطیہ تو وہ ہے کہ جو برضا و رغبت خود دینے والا دے کسی بھی ادارے کو. ٹھیک. اب اگر اسکول کو عطیات کی ضرورت ہے تو وہ اس کے لیے درخواست تو کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے مسائل ہیں، اس میں آپ تعاون کیجئے، لیکن کتنا دیا جائے یا یہ کہ ضروری ہی دیا جائے، نہ دینے پر اسٹوڈنٹ طالب علم فوائد سے محروم رہے گا، تو پھر یہ عطیہ تو نہیں، موجودہ اصطلاح میں بھتے کی تو قسم کہی جا سکتی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. مفتی صاحب بات ہم نے کر لی، مختصراً بات کی کیونکہ تفصیل بڑا طویل یہ وہ ہے ایک سبجیکٹ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین ہمارے سمجھ جائیں زکوٰۃ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، عطیہ کیا ہے. اب کیوں پہ سوال کرتے ہیں، یہ کیوں پروردگار نے حکم دیا، اس کے فوائد کیا ہیں. میں تو اپنے مال میں سے مال نکال رہا ہوں، میرا ظاہری طور پہ تو مال کم ہو رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے مال نکالو تو مال بڑھے گا. اس پہ ذرا روشنی. دیکھیے اس کی بھی جو فلسفہ ہے نا، جو میرے جیسا ناقص العقل آدمی سمجھ پایا، پروردگار نے اس زمین پر انسانوں کو اتارا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور انسانی نسل کی ارتقاء ہوا. پروردگار عالم ہم سے بہت کچھ چاہتا ہے، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں اس کی جو ہم نہیں سمجھتے، یا جو ہمیں بتائی گئی ہیں آقا و مولا کی طرف سے ملی ہیں وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے دے وہی رہا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، یہ جسم بھی ہمارے پاس اس کی امانت ہے یا نہیں ہے. اب جو مال اس نے دیا تو اس کی امانت ہے، وہ نہ دیتا تو ہم فقیر ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا دیا ہے اور اب کہتا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالو. یعنی بھئی مال تو اسی کا دیا ہوا ہے اور وہی ہم سے مانگ رہا ہے واپس، اور تھوڑا سا مانگ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ اب میں تم سے بہت خوش ہوں، تم نے وہ کیا جو میں چاہتا تھا. ٹھیک. مال اس کا، ہم اس کے، اور ہم ہی اسے واپس کریں تو وہ خوش ہو رہا ہے. ٹھیک. آپ سمجھ رہے ہیں فلسفے کو. ٹھیک. یہ ہے شکر گزاری کی منزل. سبحان اللہ. وہ یہ چاہتا ہے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ اس کے، جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو اب تم اس حکمت پہ چلتے ہوئے جب آگے بڑھو گے تو تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، اور وہ راضی ہونے کے لیے جو اس نے شرائط رکھ دی ہیں کہ یہ میرا مال ہی ہے، یہ اس میں سے اس کو پاک صاف کرو، اور کہا کہ اس میں سے نکال دو. اب تم نے کہا رب تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے دیا، تو میری ضرورت سے واقعی زیادہ ہے، تو اتنا زیادہ ہے تو یہ اس میں سے میں نکال رہا ہوں. اچھا اب وہ تو شکر گزار کی پہلی منزل ہو گئی کہ صاحب 2.5% زکوٰۃ میں نے نکال دی 1 لاکھ روپے میں سے. مگر میں نے کہا یار میری تو حیثیت نہیں تھی، یہ میرا پڑوسی ہے تو 10,000 روپے مہینہ کماتا، میں 1 لاکھ کما رہا ہوں، تو مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے، 2 ہاتھ اس کے ہیں، 2 میرے ہیں، 2 آنکھیں میری ہیں، 1 منہ ہے، 2 ٹانگیں. تو پھر اگر مجھے سمجھ ہے، میں لفظ سمجھ پہ غور دوں گا کہ پروردگار مجھ سے راضی ہے، تو ایسا نہ کروں کہ میں اسے اور راضی کر لوں. تو اب میں نے اس میں سے 2.5 کی جگہ 5% نکال دیا. کچھ ایسے ہیں 10% نکالتے ہیں. یہ پابندی نہیں ہے، یہ پابند. دیکھیے زکوٰۃ تو 2.5% ہے نا، اس کے علاوہ. اچھا اب یہ جو آپ نکال رہے ہو اسے آپ صدقہ بھی کہہ سکتے ہو، یہ کسی کو عطیہ کہہ کے بھی دے سکتے ہو، کیونکہ یہ لازم نہیں ہے. اچھا عطیہ کیا ہے؟ عطیہ چونکہ آپ کسی کو بھی مطلب سید کو بھی جو ہے وہ نکال کے کہ یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سادات کے لیے جو پابندی ہے تو آپ انہیں اپنے مال میں سے نہ صدقہ دیتے نہ زکوٰۃ، تو ان کے لیے پھر عطیہ ہے. اچھا اب جو آپ کا اسکول والا سوال تھا، عطیہ دینے والا دیتا ہے، مانگنے والا سوال ڈالتا ہے، لیکن دینے والے کی مرضی پر ہوتا ہے کہ وہ کیا دے. ٹھیک ہے. مانگنے والا یہ حق نہیں رکھتا کہ مجھے تو اتنا عطیہ چاہیے ورنہ نہیں لے رہا. اچھا نہیں لے رہے کوئی بات نہیں پھر بچہ نہیں پڑھ سکتا یہاں، تو یہ عطیہ نہیں ہے. یہ عطیہ کہہ کر یہ عطیے کی توہین ہے، یہ عطیہ نہیں ہے. یہ مختلف قسم سے وہ اپنی مختلف انداز میں فیسیں لے رہے ہیں. مولانا اگر سمجھے میری بات سے اتفاق کرے، وہ فیسیں ہی ہیں. انہوں نے صرف آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ 30,000 روپے فیس ہے. میرا نواسا اور میری بھتیجی لے کے گئی، ابھی وہ چھوٹا ہی ہے تو اس نے ایک اسکول میں جا کے معلومات کی، 30,000 روپے فیس ہے اور 20,000 روپے آپ کو داخلہ فیس دینی ہے، اور 30,000 کی مد بتائی اس میں دینے ہیں، تو یہ 80,000 کا تو داخلہ ہے صرف. تو اصل تو انہیں 80,000 چاہیے، نام انہوں نے تقسیم کر دیے. تو یہ
مطلب ہر آدمی سمجھ رہا ہے، لیکن جو لوگ عطیہ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے بعد پھر دل کھول کر عطیات دیتے ہیں، ٹھیک، آپ یقین کریں ان سے ان کا رب ضرور راضی ہوگا، لیکن مال ان کا وہ ہو حلال، حلال، صدقات، عطیات، زکوٰۃ حلال، یعنی قرآن میں لفظ حلال آیا ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارے پاک مال میں سے جو تم نکالتے ہو۔ اور سن لیجئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ اچھے وقت میں خوش دلی سے صدقہ دو جو تمہارے کام آئے، ورنہ موت کے قریب پہنچ کر جب تم صدقہ کرتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اب یہ مال دوسروں کا ہو چکا کیونکہ وراثت چلی گئی نا، تمہارا ہے ہی نہیں۔ تو اپنے چلتے ہاتھ پیروں پہ اپنی عمر کے اس حال میں جب تم بہت اچھے ہو، اس وقت جو صدقہ اور زکوٰۃ نکالتے ہو اس کا یقیناً تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بڑا تفصیلاً جواب دیا آپ نے شمیم صاحب۔ علامہ صاحب، میں نے صدقہ دے دیا، میں نے زکوٰۃ دے دی، اس شخص کو دے دی جو مستحق تھا، اس سے معاف کیجیے گا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی، ٹھیک، اس کے نتیجے میں کچھ لوگ تو بہت زیادہ دولت مند ہو گئے، ٹھیک، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو متوسط کہلاتا ہے، ٹھیک، لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو غربت کی انتہا کو پہنچ گیا۔ ٹھیک، اب جب ذرائع آمدنی محدود، روزگار محدود، تو ایسے میں یہ جو زکوٰۃ، صدقات یا عطیات ہی ہیں کہ جو ان مستحقین کی مالی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک، کہ جس کے نتیجے میں جو توازن ہے ایک حد تک قائم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر بروقت زکوٰۃ نہ نکالی جائے، صدقات نہ دیے جائیں، خمس نہ دیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ مستحق تک نہیں پہنچتا۔ تو پھر یہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، اگر ہم مجرمین کی ہسٹری دیکھیں جو ان کے واقعات ہیں، کہ اکثریت مجرمین کی وہ ہے کہ جنہوں نے مالی حالات سے دل برداشتہ ہو کر جرائم کی دنیا کا رخ کیا۔ ٹھیک، لہٰذا اس لیے بھی یہ ضروری ہے، اور اس کا جو دنیاوی فائدہ ہے، اخروی فائدہ تو قبلہ مفتی صاحب بیان فرما چکے ہیں۔ جو دنیاوی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں طبقاتی فرق ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، علامہ صاحب نے ایک بات کہی تھی اور آپ نے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ محلے کے اندر ہمیں ایسا برتاؤ رکھنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا محلے دار جو ہے، پڑوسی جو ہے، وہ بھوکا نہیں سوئے، ہم اس کی مدد کرتے رہیں، پروردگار نے ہمیں توفیق دی تو اس کا بھی دے۔ لیکن آج کل جو سسٹم بن گیا ہے کہ اگر میں آپ میں زیادہ دلچسپی لوں گا، آپ 4 گھر چھوڑ کے میرے رہتے ہیں، تو وہ آپ کی جو ہے نا وہ ابرو کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ شخص کون ہے بھائی کہ میں گھر لے کے آج آیا ہوں اور یہ مجھ سے سلام دعا کرتا ہے، اور گھر میں کون کون ہے کیا ہے۔ تو یہ جو نظام اب رائج ہے، یہ اس کے اندر ہم پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی، لوگوں کی کیسے مدد کریں؟ ان کو اگر آپ دینے جائیں صدقہ یا کوئی عطیہ یا زکوٰۃ تو وہ تو برا مان جاتے ہیں۔ دیکھیے، اصل میں جس طرح کا ماحول بن گیا ہے ہمارے یہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ذرا بھی آپ کسی سے ملیں تو لوگ سسپیشیس ہو جاتے ہیں کہ بھائی کیا توجہ ہوتے ہیں، کیا لالچ ہے بھائی، جی کیوں آتا ہے۔ جی یہ بدنصیبی ہے معاشرے کی کہ ہم اس طرف چلے آئے ہیں۔ ٹھیک، لیکن مسجد، حکم ہے کہ نماز مسجد میں پڑھو، تمہارا گھر مسجد کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے تب بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھو، ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ گھر میں پڑھو، اس پہ زور دیا گیا ہے۔ ٹھیک، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری تھی، جس میں یہ تھا کہ وہ لوگ جو مسجد میں نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ہے نا۔ اللہ تو مسجد، اب یہاں مسجد کی جو حکمت ہے نا، وہ اس ماحول کو اچھا کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے کہ ایک محلے میں جب یہ معاملات چل رہے ہیں تو جتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں نا، اس بہانے جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا آپس میں تھوڑا بہت انٹریکشن آہستہ آہستہ ضرور ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے واقفیت ہونے لگتی ہے، چونکہ عموماً نماز ختم کر کے آپ اٹھتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں۔ اچھا، جب آپ مصافحہ کرتے ہیں تو دل کی کدورتیں دور ہوتی ہیں، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو لوگوں سے جب آپ کا ملنا جلنا شروع ہوتا ہے تو ایک خود بخود بہت اچھا ماحول ڈیولپ ہونے لگتا ہے۔ اب وہ لوگ جو مسجد میں پابندی سے، مثلا ایک محلہ ہے، 100 افراد ہیں، ان میں سے 25 افراد وہ ہیں جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، 75 وہ ہیں جو نہیں جا پاتے اپنے مسائل میں۔ ان 75 میں اور ان 25 میں دونوں میں بہت زیادہ فرق آ جائے گا۔ یہ 25 آپ کو ہر دکھ میں، تکلیف میں ایک دوسرے کی مدد کرتے نظر آئیں گے،
وہ جو 75 الگ ہیں، وہ جو نہیں مل رہے اس سوشل سسٹم میں، وہ اپنے آپ سے انہوں نے الگ کر رکھا ہے، نہیں شامل ہو رہے، ان تک پھر ان کو اس کے فوائد نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. ان کو اس کے فوائد نہیں ملیں گے. تو یہ جو حکمتیں میرے رب نے ہم مسلمانوں کو عطا کی ہیں، بلکہ سارے عالم کے لیے ہیں، تو ان میں ہر کام میں حکمت ہے. ہم جس ایک چیز کو پکڑتے ہیں تو اس کے فائدے ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. میں انشاءاللہ ہمارے وقفے کے بعد جو سیشن ہے لاسٹ والا، اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے ایک دو باتیں ضرور کروں گا آخری میں، تاکہ وہ ایک میسیج ہے جو میرے ذہن میں ہے. میں نے پچھلے سال بھی جب ہم زکوٰۃ پہ ڈسکس کر رہے تھے تو کئی جگہ پہ ذکر کیا تھا، آج پھر کروں گا کہ یہ بڑی حکمتیں ہیں. میرے رب کا کوئی کام حکمت سے بغیر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. علامہ صاحب، ہم نے بات کی تھی کہ وہ مستحقین کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے، اور اب مصروف اتنے ہو گئے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں. اب جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے، اگر میں حسن ظن رکھتے ہوئے وہ اپنی زکوٰۃ یا صدقہ یا عطیہ، جو شخص وہ جو مجھے محلے میں 24 گھنٹے نظر آتا ہے میرے مسجد کے پاس میرے محلے کی، اگر میں حسن ظن رکھتے ہوئے اس کو دے دوں تو اس کے بارے میں ذرا فرمائیے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، یا مجھے تلاش کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، جو شخص مجھے محلے کی مسجد کے پاس نظر آتا ہے تو لا محالہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو واقف ہو ہی جاتا ہوں کہ اس کے کیا مشاغل ہے، وہ کام کرتا ہے یا کام چور ہے، اور واقعی مستحق ہے یا نہیں. تو ایسے شخص کے لیے تو جو ہے آگاہی ہو جاتی ہے. لیکن وہ شخص جو میرے لیے بالکل اجنبی ہے، تو وہاں پہلے تو کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ میں جو بھی میرے اعزاء و اقرباء میں افراد ہیں اور پھر اہل محلہ میں، ہاں اگر ان میں سے کوئی آ کر، مثلا عزیز و رشتہ دار ہیں بہت سے، لیکن ان میں سے کوئی آ کر اگر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں مستحق ہوں، میری مدد کیجیے، وہاں حسن ظن جو ہے رکھا جا سکتا ہے. کہ اہل محلہ میں سے بھی کوئی فرد آتا ہے جس کے حالت سے ہم کسی حد تک تو آگاہ ہوتے ہی، تو وہاں حسن ظن رکھا جا سکتا ہے. یعنی کچھ حالات کا علم ہوتا ہے ہمیں، اور کچھ حسن ظن کہ ٹھیک ہے اس کی مدد کی جائے. کیونکہ ایک مقام پر پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، یعنی ہمیں یتیموں کا اکرام کرنا ہے، ان کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، زکوٰۃ، صدقہ، عطیات اور یہ قرض حسنہ، یہ وہی چیز ہے یا یہ کچھ الگ ہوتا ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے. ہمارے یہاں اہل سنت میں ہم اسے فرض کہتے ہیں، فقہ جعفریہ میں واجب کہتے ہیں. ایسا ہی ہے مولانا؟ دونوں پر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. سمجھے؟ تھوڑا سا ڈیفینیشن الگ الگ، لیکن دونوں میں ایک ہی چیز ہے. بلکہ خمس بھی ہے وہاں، ہمارے یہاں نہیں ہے. دوسری چیزیں ہیں. زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، صدقات آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے، لیکن دیتے ہیں تو بہت اعلیٰ درجے میں جاتے ہیں. اچھا، اب عطیہ آ گیا. اچھا، صدقہ جو ہے نا، جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے، سادات کے لیے نہیں ہے. صدقہ کیا ہے؟ آپ کی جان کا صدقہ ہے، آپ کی مال کا صدقہ ہے، آپ کے کاروبار کا صدقہ ہے کہ بھئی یہ میں نکال رہا ہوں صدقے کے طور پہ. کوئی رقم فکس نہیں ہے، کوئی پرسنٹیج فکس نہیں ہے، جو آپ کو مناسب لگے. تو جب آپ یہ صدقہ نکالنے پر آتے ہیں نا، زکوٰۃ پوری دیتے ہیں، اور جب آپ صدقہ نکالنے پر آتے ہیں تو یہ ایک اتنا زبردست عمل ہے کہ انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ صدقہ دینے میں مجھے کیا فائدہ ہے، تو شاید لوگ اپنی آمدنی جتنی فارغ ہے نا، یعنی میں نے 10,000 کمائے آج، میری ضرورت 2,000 کی ہے، 8,000 بچے تو شام ہونے سے پہلے وہ بانٹ دیں گے، اگر انہیں اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں شمیم صاحب. مبین صاحب لخت آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبین صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ سوال میرا حضرت صاحب سے یہ ہے کہ جو لوگ، جو آپ نے جس طرح بھی بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ بتا کے دیے جاتا ہے، آپ نے کہا کہ بھائی لوگ برا مان جاتے ہیں، تو ایسا عموماً ہوتا ہے، تو یہ بتا کے دینا کیا لازم ہے دین کے اندر؟ اچھا ٹھیک، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بتا کے دینا کہ یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یا آپ لے لیں، یہی سوال ہے آپ کا؟ جی 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 جی. ٹھیک ہے مبین صاحب، بہت شکریہ میں کال کرنے کا. علامہ صاحب دیکھیے، صدقات تو بتانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہم صدقہ دے رہے ہیں.
لیکن یہاں ضروری ہے کہ اگر سید ہے تو وہ سید کو ہی صدقہ دے سکتا ہے، ٹھیک، غیر سید کو صدقہ نہیں دے سکتا، اچھا، لیکن سید کا صدقہ سید غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے، ٹھیک، لہٰذا وہاں تو ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن اگر خمس یا فطرہ دیا جا رہا ہے جی، تو وہاں ضروری ہے کہ وہ جسے دیا جا رہا ہے انہیں وہ بتائے۔ لیکن پھر بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر وہاں بھی یہ محسوس ہوتا ہو کہ اس کی عزت نفس اتنی مجروح ہوگی کہ شاید وہ لینے سے انکار کر دے ٹھیک، اور مزید وہ غربت اور کسب پرسی میں زندگی گزارے، تو وہاں اسے ضروری نہیں ہے کہ وہ ذکر کرے کہ یہ اس مد میں دے رہا ہوں، بلکہ وہ مدد کے طور پر بھی دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، دیکھیے ہمارے یہاں اہل سنت میں جی، آپ نے زکوٰۃ نکالی، ایک شخص اس کو دے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقدار ہے، لیکن اگر میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ زکوٰۃ ہے تو یہ نہیں لے گا، اچھا، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، ٹھیک، تو آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور اس سے کہیں یار یہ بس میں آپ کے ساتھ تعاون چاہتا ہوں تو میں نے دیا ہے، ٹھیک، سمجھے، ٹھیک، اس کو بتا کے نہ دیں، اچھا، اس کی عزت نفس کا پورا خیال کریں، ٹھیک، لیکن اپنے دل میں ضرور نیت رکھیں کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، ٹھیک، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن بتانا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی میں فقہ کی اگر بات نہ کروں، جواب سے میں نے یہ اخذ کیا کہ مدد ہو جائے دوسرے انسان کی، پروردگار نے آپ کو توفیق دی، آپ اس کی مدد کر دیں کسی طریقے سے، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن مدد ضرور ہو جائے، دوسرا انسان پریشانی میں نہ رہے۔ قرض کے طور پر بھی وہ پیسے دیے جا سکتے ہیں پہلے، یعنی پہلے ہم قرض کے طور پر وہ پیسے دے دیں، اور بعد میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک ہے کہ اس مد میں بھائی آپ نہیں دے سکتے نا، یہ مطلب مولانا کی بات میں کلیئر کر رہا ہوں تھوڑی سی، کہ اب یہ ہے، وہ کہہ رہا نہیں بھائی مجھے تم بتایا تم زکوٰۃ دے رہے ہو، اچھا، ٹھیک ہے میں نہیں لے رہا، اچھا تم یہ قرض لے لو، ٹھیک، آپ نے اسے آج قرض دے دیا نا، ابھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، ٹھیک، آپ نے اسے آج قرض دیا، اس نے بھائی کتنے دن میں واپس کرو، جی 15 دن میں دے دوں گا، وہ نہیں دے سکتا، آپ کو معلوم ہے، 15 دن بعد یا چل چھوڑ مجھے نہیں چاہیے بھائی، یہ تو رکھ لے، نیت کر لو، نیت کر لو، ٹھیک ہے۔ شمیم صاحب آپ کا سوال بہت کیا۔ سعدیہ صاحبہ موجود ہے ہمارے ساتھ لائیو کال میں لاہور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سعدیہ کیا سوال کرنا چاہیں گی آپ؟ سعدیہ کیا سوال کرنا چاہیں گی آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے 8-10 سال ہو گئے تھے شادی کو، جی، اس کے بعد بیٹا ڈائیورس ہو گئی، اچھا، تو اس میں نے پوچھنا تھا کہ میرے پاس 8-10 تولے سونا ہے، لیکن ذریعہ معاش نہیں ہے، آمد کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ رہتی ہوں، تو اس لیے بیٹا میں نے پوچھنا تھا کہ مجھ سے زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں فرض ہے، مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے بیٹا۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس 8-10 تولہ ہے سونا ہے، اور وہ پھر آپ کی شادی تھی، پھر وہ ڈیورس ہو گئی ہے، تو آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ جی جی جی، میرے ذریعہ معاش نہیں ہے بیٹا۔ اچھا، ذریعہ معاش نہیں ہے آپ کا۔ سعدیہ آپ کا بہت شکریہ میں کال کرنے کا۔ علامہ صاحب جی، فقہ جعفریہ کی روح سے وہ سونا جو زیور کی شکل میں ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں، اچھا مفتی صاحب ہمارے یہاں سونے کی مقدار ہے 7.5 تولہ اگر ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اور اس کو اس نصاب پر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ خاتون اب جو یہ کیس ہے، اب یہ جو کیس ہے، ان کے پاس 10 تولے یا 8 تولے ہے تو یہ اس نصاب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کاروبار کچھ کرتی ہیں یا نوکری کرتی ہیں، اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جب سونا ہے تو یہ ہمارے یہاں صاحب نصاب ہے، اور انہیں اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے، اور زکوٰۃ اس پر ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے سعدیہ صاحب، امید ہے کہ آپ کا جواب پہنچ ہوگا۔ یہ آیت کا ترجمہ بھی ہے علامہ صاحب کہ صدقہ جو بندہ دے وہ اپنا ہاتھ رکھے ایسا، اور جو لے وہ اوپر سے لے، کیونکہ کہتے ہیں کہ صدقہ جو لینا ہے، آپ جو صدقہ دے رہے ہیں وہ پروردگار کہہ رہا ہے وہ مجھے دے رہے ہیں، اس کی ذرا حکمت بیان کیجیے۔ بے شک روایات میں یہ ملتا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نبینا کی ترک اولا کو پروردگار عالم نے قبول کیا، جی، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا جناب آدم سے کہ آدم تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کبھی تمہارے پاس آیا کہ بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ گے تو کیا مجھے کھانا دو گے؟ حضرت آدم گھبرا گئے اور کہا پروردگار بھوکا ہوں تو کھانا بھی تو دیتا ہے، رازق تو ہے، میں کہاں تجھے دے سکتا ہوں؟ لیکن حضرت جبرائیل نے فوراً دوسرا سوال کیا کہ اگر تم سے لباس مانگوں گا
کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے تو بتاؤ لباس دو گے؟ تو حضرت آدم مزید گھبرا گئے کہ پروردگار لباس بھی تو ہی عطا کرتا ہے، ٹھیک، میں کہاں تو نے مجھے یہ لباس عطا کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ تمہارے رب کا کہنا یہ ہے کہ آدم اگر کوئی سوال تمہارے در پر آ کر سوال کرے تو تم یہ سمجھنا کہ خود تمہارا رب آ کر تم سے سوال کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی جو مفتی صاحب، گفتگو ہماری چل رہی ہے جی۔ کہ رب جو ہے ہمارا، اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، ایک نظام رب کا بنایا ہوا ہے، وہ چاہتے، یعنی یہ ایک پوری دنیا جو بنائی ہے اور پھر اس میں جو نظام دیا ہے نا، آپ ذرا جب اس پہ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ رب ہم سے کیوں چاہ رہا ہے۔ بھئی عبادت کے لیے تو ملائکہ کم نہیں تھے، ٹھیک، وہ تو، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ہمیں بھیجا گیا۔ وہ جو ہم سے چاہ رہا ہے، جب ہم اس چاہنے کی حکمت پہ غور کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں جو اسرار و رموز ہم پر کھلتے ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ ٹھیک، تو ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ بظاہر تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، زکوٰۃ دے دی، صدقہ دے دیا، عطیہ دے دیا، لیکن جب ہم اس پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں تو انسان اتنے سکون کی نیند سوتا ہے کہ وہ اس طرح سوتا ہے کہ اگر موت آ جائے تو اسے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے شمیم صاحب، ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، جی مجھے یہ پوچھنا تھا جی، کہ ایک تو کہتے ہیں کہ جی جان کا صدقہ جان سے دیا جاتا ہے، تو وہ کیا ضروری ہے کہ مطلب جان کا صدقہ اگر دینا ہو کسی کا تو وہ بکرے کا یا مرغی کا یا کوئی اس طرح کی جاندار چیز کا ہی صدقہ دیا جائے؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ کیا صدقے کے پیسے ہم اپنے نوکروں کو بھی دے سکتے ہیں کہ نیت ہماری یہ ہو کہ ہم صدقہ کی نیت سے دے رہے ہیں تو وہ ہم اپنے نوکروں کو جیسے 100 روپے دے دیے یا 200 روپے دے دیے، دل میں یہ نیت کر لی کہ ہم صدقے سے دے رہے ہیں، صدقے کی نیت سے دے رہے ہیں، تو کیا وہ اس میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا۔ آپ نے کہا کہ جان کا صدقہ کیا جان سے ہی جائے گا، اور یہ جو ہم اپنے ملازموں کو جو یہ دے دیتے ہیں صدقہ، کیا ہم دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب لیں گے، علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے رمضان میں، اور میں چاہوں گا کہ رمضان کے بریک پہ جانے سے پہلے حسن امام قادری صاحب کی جو موجودگی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور وہ ایک نعتیہ کلام پیش کریں۔ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تو آتے ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے، نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، اللہم صلی علی سیدنا و محمد، اللہم